معزز اور محترم حاضرین سامعین، ہندوستان میں آزادی سے قبل ایک ایسی زبان بولی جاتی تھی جسے ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ اگر اس کو دیوناگری رسم الخط میں لکھا جاتا تو اس کا نام ہندی ہوتا، اور اگر فارسی خط میں لکھا جاتا تو اس کا نام اردو ہوتا۔ اسی لیے اردو زبان میں عربی و فارسی کے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب ملک آزاد ہوا اور سرکاری زبان پر بحث ہوئی تو آدھے ارکان کی رائے تھی کہ ہندوستانی کو سرکاری زبان بنائی جائے اور اسے دونوں رسم الخط میں لکھا جائے، لیکن غالباً ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب صدر جمہوریہ کے تائیدی ووٹ کی بنیاد پر اردو کو اس حیثیت سے مکمل طور پر محروم کر دیا گیا۔ لیکن بعض اصطلاحات جو پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ بتدریج جاری ہے، لیکن اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ان اصطلاحات کا استعمال بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی اور آزادی کی تحریک میں بھرپور کردار ادا کیا، اسی کو دیش سے نکال دیا جا رہا ہے اور اس کو مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اردو ہندوستان سے ہی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلی، اس کے یہ معنی ہے کہ اردو کا مستقبل اصلاً ہندوستان سے وابستہ ہے۔ اردو نے آزادی کی تحریک کو گاؤں گاؤں پھیلایا ہے، انقلاب کی چنگاریاں روشن کی ہیں۔ وہ گنگا جمنی تہذیب، ایکتا، اتحاد و سالمیت اور قومی یکجہتی کی زندہ علامت ہے۔ جس وقت انسانی اقدار جل رہی تھی، اردو نے تہذیبی قدروں کی پرورش کی اور تیز و تند ہواؤں میں انسان دوستی اور فراخ دلی کے چراغ روشن کیے۔ اگر ہمیں اردو کو بچانا اور اس کو ترقی دینا ہے تو زبان و ادب کو دولت سے زیادہ اونچا مقام دینا ہوگا۔ ہمیں ذہن کے جالے صاف کر کے اور دل کی نامحکمی کو چھوڑ کر اردو کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہوگا۔ جو لوگ اردو زبان کے حقوق کے لیے جدوجہد کا نعرہ لگاتے ہیں وہ خود اس میں غیر مخلص ہوتے ہیں، ان کے گھر میں اردو کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سیاسی قائدین اردو کے دوسری سرکاری زبان ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن یہ سرکاری حکم فائدوں میں دخل رہتا ہے اور عملی طور پر اردو کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اردو کے فروغ کے لیے ہمیں جگہ جگہ اردو میڈیم اسکول اور مکاتب کھولنے ہوں گے، نئی نسلوں کے ذہنوں میں اردو کی محبت جگانی ہوگی، اردو کو ہر جگہ نمایاں مقام دینا ہوگا، اردو اخبارات و رسائل کا خریدار بننا ہوگا، حکومت کے ایوانوں میں اردو دانوں کو اور اردو کے شہدائیوں کو نمائندگی دلانی ہوگی، اپنے سائن بورڈوں، دعوت ناموں، لیفلیٹوں اور عام بول چال میں اردو کو جگہ دینی ہوگی اور اپنی اولاد اور نسلوں کو لازمی طور پر اردو کی تعلیم دلانی ہوگی۔ اردو زبان و ادب کی بقا و تحفظ اور اس کے فروغ میں مدارس اسلامیہ کا کردار سب سے نمایاں اور اہم رہا ہے۔ دینی مدارس میں اردو ہی ذریعے تعلیم ہے۔ ہند و پاک میں تو ایسا ہونا باعث تعجب نہیں، لیکن امریکہ، یورپ اور افریقی ملکوں میں بھی آزاد دینی مدارس میں تدریس کی زبان اردو ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے حق میں یقیناً اردو زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اردو ان کے مذہبی اور تہذیبی ورثہ کی امین ہے اور اردو سے رشتہ کی استواری اپنی تاریخ، اپنے مذہب اور اپنی فکری اور تہذیبی روایات سے مربوط ہونا ہے۔ اردو زبان میں اسلامی اصطلاحات اور قرآنی تعبیرات ایسی رچ بس گئی ہیں جیسے گلاب میں اس کی سرخی اور موتیا میں اس کی خوشبو۔ اہل اردو کو دینی مدارس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ معاشی مواقع سے رشتہ ٹوٹ جانے کے باوجود انہوں نے اس زبان کو زندہ رکھا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی زبان کو باقی رکھنے کا فیصلہ کر لے اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو تو کوئی طاقت اس سے اس کی زبان نہیں چھین سکتی۔ ہندی اور سنسکرت ایک ایسی زبان ہے جو کئی صدیوں سے حکمرانی سے محروم تھی، لیکن اس زبان کے بولنے والوں نے اسے زندہ رکھا۔ عبرانی زبان ہزاروں سال سے کسی حکومت کی زبان نہیں رہی، نہ عام بول چال میں اس کا رواج رہا، لیکن یہودیوں نے زبان کو باقی رکھا
اور اسرائیل بننے کے بعد اسے سرکاری حیثیت حاصل ہوئی، کیا مسلمان اپنی اس زبان کو جو ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے اپنی کوششوں سے باقی نہیں رکھ سکتے؟ یقیناً باقی رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس معاملہ میں سنجیدہ اور مخلص ہوں۔ حکومتوں سے شکوہ اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ جو قومیں زندہ، بالغ نظر، بیدار